تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کی 18ویں شب اور آج 18ویں پارے کا کچھ خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیے۔ بہت سی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ اور تفسیر یہ سمجھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ ناظرین کرام، 18ویں پارے کے اندر ابتدا میں ہی سورۃ المؤمنون ہے۔ اس کے ابتدا میں ہی اللہ پاک نے ایمان والے اور وہ مومن جن کو اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا ان میں کیا کیا اوصاف ہوں ان کو بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری صورت اس کے اندر اسی پارے میں وہ ہے سورۃ النور۔ سورہ نور بڑی مبارک صورت ہے اور بالخصوص عورتوں کو، خواتین کو اس صورت کی تعلیم دینے کا ہمیں باقاعدہ درس دیا گیا ہے اور روایات میں اس کی ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اور پھر آگے سورۃ الفرقان ہے، یعنی اس پارے کے اندر 2 مکمل صورتیں ہیں اور ایک صورت کا کچھ حصہ سورۃ الفرقان، پھر وہ آگے 19ویں پارے کے بھی ابتدائی چند رکوعوں پر مشتمل ہے۔ سورہ مومنون کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو آپ کے منہ مبارک سے شہد کی مکھی کی طرح بھن بھناہٹ یہ سنائی دیتی۔ اب ہوا کیا کہ ایک دن آپ پر وحی نازل ہوئی اور ہم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، پھر آپ سے وہ کیفیت جب دور ہو گئی تو آپ نے قبلے کی طرف رخ کر لیا اور کچھ دعائیں مانگی۔ کیا ارشاد فرمایا، کیا دعاؤں میں مانگا آپ نے؟ دونوں ہاتھ بلند کی اور دعا کی، اے اللہ ہمیں زیادہ دے، ہم سے کمی نہ کر، ہمیں زیادہ دے، ہم سے کمی نہ کر، ہمیں عزت دے، ہمیں رسوائی نہ دینا، اور ہم کو عطا فرما اور ہمیں محروم نہ فرما، اور ہمیں ترجیح دے اور ہم پر ترجیح نہ دے، اور فرمایا ہم سے راضی ہو اور ہم کو راضی کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ سورہ مومنون کی ابتدائی جو آیتیں ہیں، فرمایا جو ان 10 آیتوں کے احکامات پر عمل کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے سورہ مومنون کی ابتدائی ان 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بے شک کامیاب ہوئے ایمان والے، آخرت کی کامیابی اور نجات یہ ایمان والوں کو ہی نصیب ہوگی۔ ایمان شرط ہے، اگر ایمان ہی خدا نخواستہ سلب ہو گیا، چھین لیا گیا، ضائع ہو گیا، یا وہ شخص جو سرے سے ایمان والا ہی نہیں ہے، بظاہر جسے ہم عام نیکی تصور کرتے ہیں وہ کرتا رہے، آخرت میں کوئی جزا نہیں ہے، کوئی انعام نہیں ہے، ایمان اس کے لیے شرط ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وہ ایمان والے کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ نماز میں گڑ گڑانا کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ خشوع یعنی آپ کی نماز کے جو ظاہری آداب، احترام، طہارت اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، پھر اس کے بعد جب آپ نماز شروع کریں گے تو نماز کے اندر بھی نظر کہاں رکھنی ہے اور اس کے اندر بھی آپ نے اپنے جو ارکان ہیں ان کو درست کیسے ادا کرنا ہے۔
تو ان کو اس انداز سے ادا کرنا یہ خشوع کہلاتا ہے۔ اور خضوع یعنی دل کی کیفیات بھی، آپ کا دل بھی ادھر ادھر وہ نہ سوچ رہا ہو، بے جا کی فکروں میں نہ ہو، بلکہ توجہ الی الخالق، اللہ کی طرف توجہ ہو۔ اور آدمی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، یہاں تک کہ حدیث میں جو اسے ارشاد فرمایا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر یہ کہ تم نہیں دیکھ سکتے یا نہیں دیکھ رہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ یقین رکھ لو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، دنیا کے اندر ہم باقاعدہ یہاں پہ روتے باری تعالیٰ مراد یہاں پہ نہیں ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، کیونکہ اللہ پاک کو دیکھنا، اللہ پاک کو دیکھنا یہ خاصہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے، جاگتے ہوئے دیکھا ہے، بیداری میں دیکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کے لیے علاوہ کسی کے لیے یہ دیدار نہیں، کسی کے لیے بھی دیدار نہیں ہے۔ یہاں پہ جو مراد ہے وہ ایک تشبیہ کے طور پر بیان کیا گیا کہ اگر تم دیکھ لو تمہاری کیا کیفیت ہو۔ اگر کوئی انسان اپنے بڑے کسی کے پاس، کوئی باس کے پاس، یا کوئی وزیر اپنے بادشاہ کے پاس، بڑوں کے پاس جب جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک اپنے معاملات پر ایک کپ کپی سی رہتی ہے، ایک ڈر اور خوف کی کیفیت رہتی ہے کہ کسی بات پر گرفت نہ ہو جائے، پکڑ نہ ہو جائے۔ تو یہ جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، تو یہ کہا کہ سب سے بڑی بارگاہ تو اللہ کی بارگاہ ہے، تو جب یہاں آؤ تو اس وقت بھی دل کے اوپر اور یہ سب چیزوں میں ایک خوف اور ایک لرزہ طاری ہونا چاہیے۔ اس انداز سے آپ اللہ کی عبادت کرو، سبحان اللہ۔ تو یہ تصور ایک بنا لو گویا کہ آپ وہاں حاضر ہو، اور ہاں رب کی بارگاہ میں آدھے جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اللہ سے مناجات کر رہا ہے، رب سے سرگوشی کر رہا ہے، رب سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ اس کو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے، دل بھی اس طرف راغب رکھے۔ قصداً ادھر ادھر آپ توجہ اپنی لے کر جاتے ہیں تو پھر یہ فرمایا گیا ہے، روایت میں کہا گیا ہے کہ منادی تو اس بندے سے کہتا ہے ابن آدم، اے ابن آدم، رب کی رحمت تیری طرف متوجہ اور تو کسی اور طرف۔ یہاں تک کہ جب آدمی اس بات پر توجہ نہیں دیتا اور وہ اپنے خیالات اور پوری توجہ کسی اور طرف نماز کے علاوہ کہیں اور لے کر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی اس سے رخ پھیر لیتی ہے۔ تو وہ رب کی رحمت کے حصول کے لیے ہماری پوری توجہ وہ نماز کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ آگے آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، بیہودہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیے، بلکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مرد کے اسلام کا حسن یہی ہے کہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ تو یہاں تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فضول کاموں کے، ضروری نہیں کہ ہر فضول کام گناہ کے زمرے میں بھی آتا ہو، لیکن کئی ایسے کام ہیں آدمی ابتدا میں کچھ فضولیات میں پڑتا ہے، پھر آگے گناہوں میں قدم رکھتا ہے اور پھر نہ جانے کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ابتدا سے ہی روک دیا گیا کہ ان فضول کاموں میں نہ پڑو، ان لغو کاموں میں نہ پڑو۔ آگے چوتھی آیت میں فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ باقاعدہ بالفعل زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کی ادائیگی، ناظرین کرام جن کے پاس اپنے اموال اور ایسے مال موجود ہیں جو قابل زکوٰۃ ہیں، تو زکوٰۃ کا عمل کرنا یہ مال کو بھی پاک کرتا ہے، آدمی کے اپنے آپ وجود کو بھی پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے کہ ان سے صدقہ لیجئے اور ان کو پاک کر دیں، ان کا خوب تزکیہ نفس فرما دیں، یعنی ایسی انہیں خوب پاکی نصیب ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقہ دے کر کرو۔ ایک اور روایت میں فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔
یعنی وہ زکوٰۃ تجھے بھی پاک کر دے گی. تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کے ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں. ناظرین کرام، ایک آدمی کے پاک صاف اور کردار کا ستھرا ہونا اور مومن کے کردار کا ستھرا ہونا بہت اہم اور ضروری چیز ہے. ہمیں شریعت مطہرہ نے اس کا جو ایک جائز تقاضا ہے وہ بھی بتا دیا، نکاح کے ذریعے اپنی بیوی، اور لیکن اس کے بغیر معاذ اللہ اس شہوت کی تکمیل یہ سخت گناہ کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دیں حضور اسے جنت کی ضمانت عطا فرما، جنت کے ضامن بن جاتے. ایک فرمایا 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اس سے کسی کو اذیت تکلیف کچھ نہ پہنچے، اور دوسری فرمایا کہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرم کا، جو ان کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کے ضامن بن جاتے ہیں. اور پھر جو ان کے علاوہ یعنی فی زمانہ شرعی باندیاں، غلام کا اب کوئی دور نہیں ہے، تو ایک ہی صورت یہ تکمیل کی، شہوت کی تکمیل کی، ایک انسانی خواہشات کی تکمیل کی، وہ ہے نکاح بیویوں کے ذریعے. آپ فرمایا کہ جو اس کے علاوہ یہ تکمیل شہوت کرتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو ان 2 کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. یعنی آپ فی زمانہ یہ نکاح کی صورت ہے، اب نکاح کے علاوہ جو یہ تکمیل کسی طرح چاہتا ہے تو وہ حد سے بڑھنے والا ہے. اگلی آیت میں فرمایا والذین هم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں. امانتوں میں اور عہد میں، وعدوں میں رعایت کرنے والے، امانتوں میں اور اپنے عہد میں جو رعایت کرنے والے کون ہیں؟ جو امانتوں میں اور اپنے عہد میں، امانت پکڑائی جائے خیانت نہ کرو، وعدہ کرے تو پورا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے میرے لیے 6 چیزوں کے لیے ضامن ہو جاؤ میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں. وہ کون سی 6 چیزیں؟ فرمایا بات بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو پست کرو، اور اپنے ہاتھوں کو روکو. اپنے ہاتھوں کو روکو، یہ کہیں بے جا ہاتھ ایسے استعمال نہ ہو کہ کوئی دوسری اذیتوں میں پہنچے، تکلیف میں پہنچے. یہ اللہ پاک نے ہاتھ کی نعمت اس لیے تو نہیں دی. 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تمہیں عطا فرما دے. یہ ناظرین کرام یہ اوصاف بیان ہو گئے. اب آگے کیا فرمایا؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس. کس کے وارث ہیں؟ فردوس کی میراث پائیں گے، وراثت پائیں گے. یہ ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ وارث بن جائیں گے. اچھا وارث کیسے ہوتا ہے کہ آدمی کہیں اس کا حق بنتا ہے وہ وارث بن جائے؟ یہ جنت الفردوس کے کیسے وارث بنیں گے؟ اس کے لیے ایک روایت ہے جس میں فرمایا ہر آدمی کے لیے ایک مقام، ایک جگہ جنت میں اور ایک دوزخ میں. اب جب کفار وہ ایمان نہ لا کر ہمیشہ کے لیے جہنم کے حقدار بنیں گے تو وہ جو جگہ ہے اس کے وارث بھی یہ ایمان والے بن جائیں گے، وہ ایمان والوں کو مل جائے گی. اور جنت جس کے 100 درجات ہیں اور ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے درمیانی جسے کہا گیا، سب سے اعلیٰ بھی اور درمیانی بھی وہ جنت الفردوس ہے، جس سے اوپر اللہ کا عرش ہے اور جس کے نیچے نہریں چلتی. اور حدیث میں فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. جنت الفردوس، جنت مانگنی چاہیے. ناظرین کرام یہ رمضان کے دن ہے تو حدیث میں تو اس کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے کہ یہ تم لازمی اپنے اوپر کر لو کہ جنت کا سوال کرو، دوزخ سے پناہ مانگو، دوزخ سے پناہ مانگو. رمضان شریف دیکھتے ہی دیکھتے اب دیکھیں عشرہ مغفرت بھی اپنے اختتام کی طرف ہے. رب سے مانگتے رہیں یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے. جہنم سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں، مالک ہمیں جنت اپنی رحمت سے عطا فرما. ناظرین کرام یہ خوبصورت وہ 10 آیات مبارکہ جو ایک ایمان والوں کے
اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے. کچھ چیزوں سے منع کیا اور کچھ چیزوں پر عمل کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان آیات مبارکہ پر جامع طریقے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید آگے کچھ مضامین کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین کرام، اسی سورہ مبارکہ اور اسی پارے کی آیت نمبر 55-56 میں بعض اوقات آدمی جب کفار کی کوئی ایسی ترقیاں دیکھتا ہے اور بظاہر آسائشیں دیکھتا ہے تو ہمارے مسلمان کبھی کبھی عجیب و غریب قسم کے وساوس میں پڑ جاتے ہیں. اور بعض ایسے کہ جو علم میں دین سے دور ہیں وہ تو اور لوگوں کو وسوسے ڈالتے ہیں، وہ اور لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کی باتیں پیدا کر دیتے ہیں. دیکھو ان کو اتنی ترقی ہے، اتنا مال ہے، یہ سب کچھ ہے، اللہ ان سے راضی ہے تبھی تو ان کو دے رہا ہے. یہ رضا کی دلیل نہیں ہے. اللہ کے راضی ہونے کی یہ دلیل نہیں کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہو، ورنہ تو فرعون کے پاس کتنا مال تھا اور موسیٰ علیہ السلام ان کے مد مقابل بظاہر اتنا مال نہیں تھا. تو اللہ کی رضا اس کو نہیں ہے کہ مال ہی زیادہ ہے. اب ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے، یہ جلد جلد ان کو بھلائیاں دیتے ہیں، یہ جلد جلد ان کو بھلائیاں دیتے گئے، یہ جو کچھ ان کو اچھائیاں مل رہی ہیں، کیا بلکہ انہیں خبر نہیں. تو یہ مال اور بکثرت اس طرح کی چیزیں ملنا یہ کوئی یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، یہ مہلت دے رہا ہے. آگے ارشاد فرمایا ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا سورۃ توبہ کے اندر وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اور ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے. لہذا ایسے لوگ جو اس طرح کے گمان اپنے ذہنوں میں پال لیتے ہیں اور کفار کی ان آسائشوں کو دیکھ کر معاذ اللہ ایمان کے والے سے وسوسوں میں پڑتے ہیں، یہ رب کا قرآن پڑھیے، انشاءاللہ دلی اطمینان اور سکون حاصل ہوگا. آگے ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو، سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو. اب یہ سب سے اچھی بھلائی کون سی بھلائی جس سے برائی دور کرنی؟ تو اس میں سب سے بڑھ کر تو ایک ایمان والی جو بھلائی ہے، نیکی ہے کہ آدمی توحید کا درس دے کر کفر اور شرک کو دفع کرے، دور کرے، اور اطاعت اور تقوی اس کو رواج دے کر گناہ معصیت ان چیزوں کو دفع کرے، دور کرے. اور تیسری بات اپنے اچھے اخلاق کے سبب لوگوں سے عفو کرے، درگزر کرے، اپنے اخلاق اچھے اپنائے. ایک اور آیت مبارکہ ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی تو اس وقت وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست ہے. لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ سامنے سے برائی آ رہی تو آپ کو اچھائی کے ساتھ اس کا استقبال کرنا ہوگا، اچھائی سے پیش آئیں گے، برائی والا خود ہی نادم ہو جائے گا. آگے ایک اور آیت مبارکہ جس میں ارشاد فرمایا گیا اور بالخصوص سور جو پھونکا جائے گا، یعنی قیامت کے حوالے سے جو احوال بیان ہوئے ہیں، ارشاد فرمائے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں. یہ دو مرتبہ ہوگا جسے نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ جب قیامت نے قائم ہونا ہے اور یہ سور جو پھونکا جائے گا، فرمایا کہ اس وقت کوئی کسی کا نسب یہ وہ دنیا میں جتنا بھی ان نسب پر فخر کرتے ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور کوئی کسی کا حال چال بھی نہیں پوچھے گا، کیونکہ سب کو اپنی نفسی 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 یہی لگاؤ. حساب ہو جائے گا جب تو پھر یہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے. علمان الحفیظ. دنیا میں جتنے بھی گہرے دوست، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ
وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن مرد ایک اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وہ کوئی اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے بچوں سے بھاگ رہی ہوگی، یہ بھی کیفیات ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس کے حساب کے بعد پھر ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ یہ سارے نسب دنیا کے اندر جو بڑے بڑے عالی نسب پر بھی فخر آدمی کرتا ہے، یہ سارے منقطع ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک منقطع نہیں ہوگا، سارے نسب ختم ہوں گے، حضور کا نسب باقی رہے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، سبحان اللہ، حدیث پاک میں فرمایا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن میرے نسبی اور سسرالی رشتے کے علاوہ ہر نسبی اور سسرالی رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پر تشریف لے گئے، فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہو گیا جو یہ گمان کرتے ہیں میری قرابت نفع نہیں دے گی؟ فرمایا ہر تعلق اور رشتہ قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا، مگر میرا رشتہ اور تعلق منقطع نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دنیا اور آخرت میں جڑا رہے گا۔ حضور اسلام کا نسب مبارک وہ دنیا میں بھی تو آخرت میں بھی وہ فائدہ پہنچائے گا۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ سے ہر ایک کو قیامت اور قیامت کے احوال کے حوالے سے سیکھنا سمجھنا بھی ہے، اور اللہ سے اپنے آپ کو ڈرانا بھی ہے، اپنے اعمال ایسے اچھے کرنے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفاعت فرمائیں گے؟ جی ہاں، شفاعت تو ہے، مطلقاً شفاعت کا انکار کرنا ہی کفر ہے۔ اللہ کے اذن سے شفاعت فرمائیں گے، دیگر بھی جن کو منصب شفاعت ملے گا وہ بھی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ بھی پوری ایک بحث ہے اپنی جگہ پر موجود۔ ایک دوسرے کی نسبتیں جو قیامت کے دن فائدہ دیں گی، جی ہاں، فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہونا ہے، دوست بعض کے وہ دشمن بن جائیں گے، مگر متقین دشمن نہیں بنیں گے، وہ دوست ہی رہیں گے، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ یہ فلاں جہنم میں چلے گئے، یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، یہ حج کرتے تھے، صدقہ دیتے تھے، یہ جہنم میں چلے گئے۔ انہیں کہا جائے گا جاؤ ان کے چہرے پہچانو اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر آ جاؤ۔ تو یہ تعلق ہی تو ہے، یہ نسبت ہی تو ہے، تو اس لیے اور بھی کئی روایات ہیں، تو لہذا ایک بات پڑھ کر اس سے پورے نتائج اخذ کر لینا یہ علمی خیانت کہلاتا ہے، اور یہ درست میں نہیں۔ جہاں ایک آیت ہے تو وہاں دیگر اور آیات مبارکہ ان کی طرف بھی نظر رہے، اور اس طرح کی کوئی بات نہ پھیلائی جائے جو مسلمانوں کے ایک عام اورال عقائد میں سے ہے، اس کے برخلاف گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ ساری آیتیں اپنی اپنی جگہ پر کمال کی ہیں، درست ہیں، اپنی تعبیر اور تعویل کے ساتھ ان کے معنی کو جو ہمارے مفسرین نے آج تک بیان کیا، جو روایات اور دیگر آیات مبارکہ کے ساتھ جن کا نتیجہ نکالا ہے، ان کو ویسے ہی بیان کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ یاد رکھیں نسبتیں عالی شان ہوں، نسب عالی شان، سب کچھ ماشاءاللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت اس حوالے سے ترغیب ارشاد فرمائی کہ آدمی اپنے اعمال، اپنے کردار یہ اتنے ستھرے کر دے کہ قیامت کے دن رب سے اس حال میں یہ ملے کہ اللہ اس سے راضی اور یہ رب سے راضی ہو جائے، اور دنیا میں جائے بھی اس حال سے جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اسے کہا جائے نفس مطمئنہ تو لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی، رب تجھ سے راضی، اور اللہ فرمائے کہ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت کے اندر چلو۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا۔